شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات. مسجد کی حدود کیا ہوتی؟ تو یہ بات دماغ میں رہے کہ مسجد کا جو ہال ہے، مسجد کی جو چھت ہے اور مسجد کا جو تہخانہ ہے، یہ مسجد کے حکم میں ہوتا ہے. یعنی مسجد کے ہال میں بھی جا سکتے ہیں، مسجد کی چھت پہ بھی جا سکتے ہیں، مسجد کے تہخانے میں بھی جا سکتے ہیں. مسجد اور خواتین بھی اعتکاف کرتی ہیں، مسجد کے ہال میں جانے کی اجازت ہے. اچھا، مسجد کی چھت پہ جانے کی اجازت ہے. اچھا، اسی طریقے سے جو تہخانے بعض مساجد کے ہوتے ہیں اس میں بھی جانے کی اجازت ہے. ان کو تو مسجد ہی سمجھا جاتا ہے. لیکن جو کیا مسجد کی محراب مسجد کے حکم میں ہوتی ہے یا نہیں؟ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ مسجد کی جو محرابیں، مسجد کی محراب یہ اسلامی آرکیٹیکچر کا ویسے حصہ نہیں تھی، بعد میں شامل ہو گئی. جو اس زمانے میں ظالم بادشاہ ہوتے تھے انہوں نے مسجد میں ایک دروازہ بنایا ہوتا تھا جن کو اپنے اوپر حملوں کا خوف ہوتا تھا. مجھ پر حملہ ہو تو میں یہاں سے نکل کے بھاگ جاؤں. لیکن بہرحال بعد میں پھر آہستہ آہستہ یہ اسلامی آرکیٹیکچر کا حصہ ہی بن گیا. تو بہرحال مسجد کی محراب بھی اب مسجد کے ہی حکم میں ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، ہر وہ تو ابھی آپ نے سنا کہ مسجد کی ہال، مسجد کا چھت، مسجد کا تہخانہ وہ تو مسجد کے حکم میں. لیکن مسجد کا صحن، مسجد کا مینار یا مسجد کا وضو خانہ کیا یہ مسجد کے حکم میں ہے یا نہیں؟ یہ آپ کو جنہوں نے مسجد کو وقف کیا ہے مسجد بنانے کے لیے ان سے پوچھنا پڑے گا. حالت شک میں مسجد کے صحن میں نہیں جا سکتے. لیکن عام طور پر صحن کے متعلق مسجد کے ساتھ ہی جو ایک جہاں ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی ایک صحن سا بنا دیا جاتا ہے. زیادہ تر علماء کہتے ہیں اس میں اطمینان ہوتا ہے کہ مسجد کے حکم میں. لیکن مسجد کا مینار ہے، مسجد کا وضو خانہ، جب تک شک ہو کہ مسجد کے اندر شامل ہے یا نہیں تب تک وہاں پر جانے کی اجازت نہیں. اور شک کی حالت میں کسی بھی مشکوک جگہ پر جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہوتی مسجد سے باہر نکلنے کی. شک ہو کہ پتہ نہیں جگہ مسجد کے حکم میں ہے یا نہیں، آپ وہاں چلے گئے نہیں، اس سے اعتکاف پہ فرق پڑ جائے گا. اچھا، اسی طریقے سے مسجد کے سامنے کا ایک میدان ہوتا ہے. جیسے آپ انچولی کی مسجد میں جائیں، سامنے ایک پارک بنا ہوا ہے، میدان بنا ہوا ہے، راہداری بنی، اس میں لوگ چلتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں ایک دروازے سے دوسرے دروازے. وہ جگہ مسجد کے حکم، مسجد کی باؤنڈری وال کے اندر تو شامل ہے وہ، لیکن مسجد کے حکم میں نہیں ہوتی. مسجد اسے کہتے ہیں جسے واقف نے، وقف کرنے والے نے مسجد کی نیت سے وقف کیا ہو. اور وہ تو جس جگہ پہ لوگ چپلیں وغیرہ اتارتے ہیں پھر عام طور پر اندر جاتے ہیں وہ جگہ مسجد کہلاتی. لیکن لوگ جہاں پر چپلوں سمیت چل پھر رہے ہیں اس کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ اس جگہ کو یہ مسجد کے حکم میں نہیں اور وہاں جانے کی پھر کسی کو اجازت نہیں ملتی. پھر ایک سوال یہ ہے کہ کیا عورتیں گھر میں اعتکاف کر سکتی؟ بہت سی خواتین کہتی ہیں بھائی اعتکاف کا ہم اتنا زیادہ ثواب سنتے ہیں تو کیا ہمیں اس بات کی اجازت ہے کہ ہم گھر میں بیٹھتے ہوئے اعتکاف کر لیں؟ تو سارے مجتہدین کہتے ہیں کہ نہیں، اعتکاف گھر میں نہیں ہو سکتا، عورتوں کا مسجد ہی میں ہوگا سوائے آیت اللہ خامنئی کے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ رجا کی نیت سے عورتیں اپنے گھر میں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن بقصد رجا. ثواب مستحب بھی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں امید ثواب میں چلیں، کچھ نہ کچھ ثواب آپ کو مل سکتا ہے، امید ثواب میں گھر میں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے. لیکن باقی سارے علماء کہتے ہیں کہ فقط جامع مسجد میں اعتکاف صحیح ہے اور ان 4 مساجد میں جس سے پہلے آپ نے سنا. اور کچھ علماء اس کے بھی قائل ہیں کہ جس طریقے سے آپ نے روزے میں سنا تھا، جیسے یہ میں فقط آیت اللہ کوئی کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں، باقی کا میں اس کو دیکھ نہیں سکا کہ اعتکاف میں نیت کے خلل سے بھی اعتکاف باطل ہو جاتا ہے. جیسے آپ نے روزے میں سنا تھا کہ اعتکاف کے روزے میں اگر کوئی نیت کسی کی خراب ہو جائے کہ میں روزے کو باقی رکھوں یا نہیں رکھوں، توڑوں یا نہ توڑوں، تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اعتکاف میں نیت کے خلل سے بھی اعتکاف باطل ہو جاتا ہے. آیت اللہ کوئی کا مسئلہ تھا، باقی علماء کے میں فتاوی سلسلے میں دیکھ نہیں سکا.